آج تک نواز نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی. وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا. لیکن میں نے جب یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی. کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کے رکھتا ہے اور روزانہ تمہارے انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے. تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر ذرا غور کرو تو تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ڈاکٹر مجھ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی. میں اس وقت اکیلی اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی. میری والدہ کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے ہر بات سے انجان تھی. میں غائب دماغی سے اپنے گھر پہنچی. میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر اور نند دیوروں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. تمہارا شوہر بھی تم سے محبت کرتا ہے. 8 دن میں تم نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ تمہاری رنگت بھی بالکل پیلی پڑ چکی ہے. اب میں اپنی والدہ کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی. میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا. رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. میری والدہ مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی. میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا. اور یہ ایسی بات تھی کہ میں نواز سے کہہ نہیں سکتی تھی. مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا. میرا جی چاہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری والدہ مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں کیا نہ کروں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ الماری کھول کر دیکھتی ہوں، آخر نواز مجھے کون سی میڈیسن کھلاتا ہے. میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی. نواز کی الماری کھولی. سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے. میں نے ایک ایک جوڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن مجھے وہ میڈیسن کہیں نہ ملی. پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیے، اس میں بھی اس کے کچھ ضروری کاغذات تھے، لیکن کوئی میڈیسن نہیں تھی. لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا. میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی نواز نے اسی لاکر میں رکھی ہے. رات کو جب نواز واپس آیا تو اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی. میں نے کھانا نہیں کھایا تھا. رات کو سوتے وقت میں دودھ کا گلاس پی لیا. اس سے پہلے کہ نواز کمرے میں آتا میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ نواز کو لگے کہ میں سو چکی ہوں. ہو سکتا ہے مجھے سویا ہوا دیکھ کر وہ مجھے میڈیسن نہ کھلائے اور نہ مجھ پر نیند طاری ہو. آخر وہ رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے. کچھ ہی دیر بعد نواز کمرے میں آیا. مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر قریب آیا. بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا. کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو. میں نے آنکھیں کھولی تو نواز ماتھے پر تیوری چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا نواز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں شدید درد ہے. میری بات سن کر نواز کہنے لگا یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ. میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے. چلو اٹھو میڈیسن کھاؤ. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. میں نے کہا آخر آپ نے میڈیسن اپنی الماری میں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ میری باقی میڈیسنز کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی. میری بات سن کر اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا. کہنے لگا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری میڈیسن کو الماری کے لاک